اللہ رب العزت نے بہت سے مسائل قرآن مجید کے ظاہری لفظوں میں رکھے، اسی طرح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے مسائل احادیث مبارکہ کے ظاہری الفاظ میں ہی بیان فرما دیے، اور اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مسائل کا حل و اصول میں بیان فرمایا جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ ان اصولوں کے تحت ائمہ اربعہ نے لاکھوں مسائل کا حل امت کے سامنے پیش کیا۔ سب سے بڑھ کر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات ہیں، اور امت مسلمہ پچھلے 1300 سال سے ان کی رہنمائی کو مانتی ہے، اکثریت امت کی ان کی پیشوائی کو مانتی ہے اور ان کی رہبری کو مانتی ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کوئی مسائل گھڑے نہیں ہیں، نئے بنائے نہیں ہیں، بلکہ وہی مسائل جن کا حل امت کو مطلوب تھا، قرآن و حدیث میں بیان کردہ اصولوں کے تحت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسائل کا حل امت کو دیا، اور امت نے ان کی رہنمائی کو قبول کیا۔ جو تقلید کا انکار کرنے والے ہیں ان کو تقلید کی تا کا بھی پتہ نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ تقلید نہ کرو مجتہدین کی، تو وہ قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں، وہ آیات جن میں کافروں سے خطاب ہے، کافروں کی مذمت کی گئی، ان کے سرداروں کی مذمت کی گئی، کافروں کے جو مقتدا تھے، جو ان کے پیشوا تھے، ان کی مذمت کی گئی۔ مثلا میں آپ کے سامنے سورہ لقمان کی 21 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ یہ آیت پڑھتے ہیں، اور یہ آیت کافروں سے خطاب ہو رہا ہے کہ جب کافروں سے کہا جائے کہ تم جو اللہ نے نازل کیا اس طرف آؤ، تو کافر کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو جو اپنے آباء و اجداد کو عمل کرتے دیکھا، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ تو اس طرح کی آیات جو ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ یہ سورہ مائدہ 104 نمبر آیت ہے کہ جو اللہ رسول نے نازل کیا گیا، کافر اس طرف نہیں آتے بلکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی راہوں پہ چلتے ہیں۔ تو یہ جو منکرین تقلید ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں تقلید کا رد آ گیا ہے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تقلید تو ہم مجتہد شرعی کی کرتے ہیں، تو آپ وہ آیت لاؤ کہ جس میں لکھا ہو کہ مجتہد کی رہنمائی کو نہ مانو، مجتہد شرعی کی رہبری کو، پیشوائی کو نہ مانو، وہ آیت لاؤ نا۔ ہم تو مجتہد کی پیروی کرتے ہیں غیر منصوص اجتہادی مسائل میں، اور یہ تقلید کے رد میں وہ آیات پڑھتے ہیں جن میں کافروں سے خطاب ہے اور کافروں کے بڑوں کا رد کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح تو مسئلہ واضح نہیں نہ ہوگا، اس طرح تو تمہارا مدعا ثابت نہیں ہوگا۔ ایک بھی آیت قرآن میں ایسی نہیں ہے کہ جس میں مجتہد کی رہنمائی لینے سے منع کیا گیا ہو، بلکہ قرآن مجید میں تو مجتہد اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ مجتہد امت میں ہونے چاہیے جو لوگوں کی رہبری کریں۔ سورہ توبہ 122 نمبر آیت ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کہ مجتہد امت میں ہونے چاہیے کہ جو دین کی فقہ حاصل کریں اور لوگوں تک اللہ کے دین کو صحیح معنوں میں پہنچا دیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے اس کی پیروی کرو۔ اس میں تو واضح طور پہ تلقین ہے، ہدایت ہے کہ جو مجتہد ہیں، جو ماہر ہے شریعت کا، تو اس کی پیروی کرو۔ منع کیا جا رہا ہے کافروں کے جو بڑے ہیں، جو گمراہی کی طرف لے کے جانے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے سے، اور جو اللہ کے دین کی ترویج کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کی تشریح کرنے والے ہیں، ان کی ماننے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ہم مجتہدین کی مانتے ہیں، اللہ کے دین کی صحیح تشریح کرنے والوں کی مان رہے ہیں۔ ایک بھی آیت اور ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں منع کیا گیا ہو کہ مجتہد کی تقلید نہ کرو۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بلکہ آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جہاں بھی آپ سے کوئی بات کرے، تقلید کا انکار کرے، تو آپ اس سے کہو کہ بھئی ہم تو مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، اس کی تشریح کو مانتے ہیں۔ آپ قرآن کی کوئی ایک آیت لے آئیے کہ جس میں لکھا ہو مجتہد کی نہ مانو۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ، یہ چاروں ائمہ وہ مجتہد شرعی ہیں کہ جن کی رہبری اور پیشوائی پہ امت نے اعتماد کیا ہے۔
4 طرح کی آپ کو کتابیں ملیں گی، طبقات حنفیہ، طبقات مالکیہ، طبقات شافعیہ، طبقات حنابلہ۔ آپ کو طبقات غیر مقلدیہ یہ کوئی آپ کو طبقہ نہیں ملے گا۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں